آرمی چیف صاحب متحرک ہوئے ہوئے نوجوانوں سے بھی خطاب کرتے ہیں. وہ جو ایک نسل تیار کی گئی تھی، برین واشنگ کی گئی تھی نوجوان، کئی بھرتی بھی کیے گئے، کی بورڈ واریر کا کردار ادا کر. تم لوگوں نے ہمیں فائلیں دکھائی تھی. عمران خان کہتا ہے بھائی کہ مجھے ISI فائلیں دکھاتی رہی. مریم نواز صاحبہ گئی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب یونیورسٹیز میں گئے، جو ریاست کی ریکوائرمنٹ وہ اس سے پوری نہیں ہو پا. درد دیا ہے تو خود ہی دوا کرو پھر اپنے درد کی. یہ کام سیاستدانوں کو کرنا ہے. دہشت گردی اس لیے ہے کیونکہ فوج اور ISI جو ہے وہ ہمارے خلاف. عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت بڑھا رہے ہیں. سندھ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے جاتے ہیں دوروں پر، اسی طرح ہمیں بھی اجازت دی جائے افغانستان میں. پہلے کم از کم اپنے گھر میں یہاں سے بیٹھ کر پہلے للکاریں جو یوکرینی صدر اور صدر ٹرمپ کی لڑائی 10 لاکھ کے 10 کروڑ ڈاٹس ہو، ان میں ایک ڈاٹ عمران خان ہو ٹرمپ کے ذہن میں. ایسا بھی نہیں. السلام علیکم، میں امداد سمرو. عمران خان صاحب کے سائے وائٹ ہاؤس پر منڈلانے لگے ہیں. وائٹ ہاؤس میں کیا ہوا ہے؟ جس کو بے آبرو کر کے نکال دیا گیا تھا، اس کو دنیا عزت اور وقار کے ساتھ لے رہی ہے. عمران خان صاحب کی توقع امید تھی کہ ٹرمپ ان کو رہا کروائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی مشکل کشائی کریں گے، مگر اب نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ خود پھنستے ہوئے جا رہے ہیں. ایک تو جو یوکرینی صدر اور صدر ٹرمپ کی لڑائی اور اس کے بعد کی صورتحال، اس پر بات ہوگی. اور پھر پاکستان کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، آرمی چیف صاحب متحرک ہوئے ہوئے ہر ہفتے یا کچھ دنوں کے بعد نوجوانوں سے بھی خطاب کرتے ہیں. اب بھی انہوں نے بہاولپور میں جو طلباء و طالبات سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں ان کا جو گفتگو تھی یا انداز، یا جو دہشت گردی کو وہ لنک کر رہے ہیں ایک خاص گروہ کے ساتھ، مخصوص مفادات رکھنے والے ٹولے کے ساتھ، تو وہ کون سا ٹولہ ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں بے چین بےتاب ہے کہ ہم نے ہر صورت افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور وہ بھی صوبائی لیول پر کرنے ہیں. پہلے میرا خیال ہے میں آرمی چیف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں آج کل، اس کا میں ذکر کروں. کل وہ بہاولپور میں تھے، انہوں نے وہاں پر جو تربیتی مشقیں ہوتی ہیں، جنگی مشقیں، ان کا جو ہے وہ معائنہ کیا تھا. اور پھر ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، کچھ ویڈیوز جاری کی کہ اس میں انہوں نے طلباء سے خطاب کیا بہاولپور میں. اس سے پہلے وہ مختلف مواقع پر ایون GHQ میں بھی طلباء سے خطاب کر چکے ہیں، اور پھر یہ لمز میں ISPR کے DG جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے. تو اب نوجوانوں کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ جو میخیں گاڑی گئی تھی نا، وہ جو جھاڑیاں اگائی گئی تھیں، وہ جو ایک نسل تیار کی گئی تھی کہ ہم نے ایک سپر ہیرو نجات دہندہ کر کے پیش کرنا ہے عمران خان کو، جس کے لیے کچے ذہنوں کی ذہن سازی کی گئی تھی، برین واشنگ کی گئی تھی نوجوانوں کی. ان کو بتایا گیا تھا آڈیٹوریم سے بٹھا کر، بلا کر پورے ملک سے، اور پھر کئی بھرتی بھی کیے گئے کہ جی آپ نے سوشل میڈیا پر کی بورڈ واریر کا کردار ادا کرنا ہے. اب وہی کی بورڈ واریر گلے پڑ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح طالبان گلے پڑ گئے. کئی اور مثالیں ہمارے سامنے. تو بہرحال تو وہ اب ان کو ایک نسل، 2 نسلیں، 3 نسلیں جھونک دی گئیں عمران خان کی محبت میں. جنرل عاصم منیر صاحب سے پہلے والی جو کمان تھی، جو پہلے ایک اپروچ تھی، پہلے ایک سوچ تھی، جس کا اعتراف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISPR، DG ISI اپنی پریس کانفرنسز اور اپنے خطابات میں کر چکے ہوئے. تو یہ اپریل میں جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی عشق میں مبتلا تھے. مارچ 2021 تک ہم سیاست میں ملوث تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تو ہم سیاست سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. جو عمران ریاض کہتے ہیں نا کہ جی تم لوگ پیچھے ہٹے ہو، ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے. تم لوگوں نے ہمیں فائلیں دکھائی تھی. عمران خان کہتا ہے بھائی کہ مجھے ISI فائلیں دکھاتی رہی، آصف زرداری کی کرپشن کی، نواز شریف کی کرپشن کی. عمران خان کہتا ہے. آرمی چیف کہتا ہے جی مجھے فائلیں دکھاتے رہے. آرمی چیف اپوزیشن کو فائلیں دکھانے والے ہوتے کون تھے؟ تو ایک پورا کا پورا غلط پالیسیوں کا جو تھا نا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کو اب کوششیں کی جا رہی ہے کہ ایک نئی نسل جو ہے، جو اب بچے اسکولوں اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کم از کم ان کو حقیقت بتا دی جائے. تو اس کے لیے پھر پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، اچھا اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا ہماری، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، وہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں خوفزدہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے
کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ گئی تھیں یونیورسٹیز میں، یہ 1 مہینہ پہلے تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں گئیں، انہوں نے اسکالرشپس اور یہ وہ تقسیم کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے 2-3 بڑے یونیورسٹیز میں گئے، انہوں نے وہاں پر تقریریں کی، خطاب کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریاست کی ریکوائرمنٹ ہے، ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اس سے پوری نہیں ہو پا رہی۔ اور پھر ظاہر ہے ہماری جو سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر ہر فن مولا سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف سب کچھ کر سکتے ہیں، فوج سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ایک نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، حالانکہ میں نیریٹو سازی میں تو یقین ہی نہیں رکھتا نا، یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے لیے اگر کوئی کہے کہ عمران خان کا ایک نیریٹو ہے، تو گالم گلوچ کے علاوہ، نفرت اور تقسیم کے علاوہ عمران خان کے اس نیریٹو نے کچھ نہیں دیا۔ اور عمران خان کو روزانہ ایک نیا پروپیگنڈا کے لیے نیا ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جو نیریٹو ہوتا ہے نا، وہ لمبی اس کی عمر ہوتی ہے، پروپیگنڈا کی عمر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک تاثر ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے ہم نے۔ اب یہ نیریٹو سازی میں نا اصل کام سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ بہرحال مقابلہ ہے، چلو آپ نے جو ہے وہ درد دیا ہے تو خود ہی دوا کرو پھر اپنے درد کی۔ تو پنجے وڈھے جو ویجنت طبیب سندھی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خود ہی اپنے آپ کو گھاؤ لگائیں تو خود ہی اپنا علاج، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو بہتر۔ میں اپنے آپ کو زخمی کروں گا لیکن علاج میرا ڈاکٹر کرے گا، میں نہیں کر سکتا، میں وید نہیں ہوں، میں طبیب نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ یہ جو وید طبیب ڈاکٹر بننے کا ایک ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال آرمی چیف صاحب وہ گئے، انہوں نے وہاں باتیں کی، اور باتیں کوئی ایسی نہیں تھی کہ جن پر اعتراض ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ جو ضرورت پیش آئی ہے نا اس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے جو DGISPR نے پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہاولپور میں طلباء سے بات چیت کی اور کہا پاکستان اللہ پاک کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے۔ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کبھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے حصے کی شمع جلانی ہے، بلا وجہ تنقید کے بجائے توجہ اپنی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک قوم خصوصاً نوجوان افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے، اس اسپیکٹرم کی پشت پناہی مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ جب بھی ریاست اس اسپیکٹرم پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیے سنائی دیتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا، انتشار اور جھوٹا بیانیہ، یہ سارا کچھ PTI کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کہا گیا تھا DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ کون تھے جو بزد تھے عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے پاکستان سے افغانستان جا کر پناہ لینے والے TTP کے دہشت گردوں کو واپس لانا ہے۔ DGISPR نے سوال کیا تھا، برملا سوال کیا تھا، وہ کون تھے؟ اور عمران خان صاحب کے ایک سے زائد انٹرویوز، 20 انٹرویوز ہیں، گفتگو، ویلاگز عمران خان جو کیا کرتے تھے زمان پارک میں بیٹھ کر، اسی طرح میں کیمرہ لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح پریس کانفرنس کے نام پر وہ کرتے تھے، ہوتا ویلاگ تھا۔ تو اس میں بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ ہیں 40,000 چلے گئے ان کو واپس پاکستان لانا، میں نے فیصلہ کیا۔ بعد میں جب یہ سوال فوج کی طرف سے اٹھا، جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی، فارمیشن کمانڈر کانفرنس، کور کمانڈر کانفرنس، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، اس میں جب سوال اٹھایا گیا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی کے تحت جو فیصلے کیے گئے تھے اور پھر یہ جو دہشت گرد بھاگ گئے تھے ان کو واپس لا کر بسانے کا فیصلہ بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے کر کے، جو ہم نے قربانیاں دی ہیں جوانوں نے، افسروں نے، عام شہریوں نے، سیاسی لیڈرز نے، اس قربانیوں کو ضائع کیا گیا، یہ فیصلہ کس کا تھا؟ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی بات کہ یار یہ تو اصل تو میرے گلے یہ بات پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو میرا فیصلہ نہیں تھا، وہ باجوہ کا فیصلہ تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے انٹرویوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال اب یہ جو اشارہ ہے نا کہ جھوٹے بیانیے سنائی دیتے ہیں، یہ PTI کی طرف اشارہ ہے کہ دہشت گردی بڑھتی ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ عمران خان صاحب آپ آج کیا کہہ رہے ہیں
کہ جی دہشت گردی اس لیے ہے کیونکہ فوج اور ISI جو ہے وہ ہمارے خلاف متحرک ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کبھی بھی دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف نہیں رہے. جتنی بڑی پولیٹیکل سپورٹ مذہب کے نام پر یہ جو اپنا دہشت گردی کرنے والوں کو PTI کی طرف سے ملی ہے، شاید ان کی جو ہم خیال مذہبی جماعتیں ان سے بھی نہیں ملی کبھی. اتنی بڑی پولیٹیکل سپورٹ کہ کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دینا. تو عمران خان آج کل کیا کہتے ہیں کہ دہشت گردی اس لیے ہے کیونکہ فوج اور پولیس جو ہے اور ISI جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا. دہشت گردی ہو کہاں رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ تحریک انصاف کی. دارالعلوم حقانیہ پر حملہ کہاں پر ہوا؟ کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اکوڑا خٹک میں ہوا ہے، نوشہرہ میں. KPK کی حکومت ہے اور PTI کی حکومت ہے KPK میں. تو وہ اگر عمران خان صاحب کم از کم اپنی پولیس کو جو صوبے کی ہے اس کو اگر عمران خان صاحب یا PTI کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف لگا دے کہ جی آپ نے بالکل زیرو ٹالرنس، تو پھر علی امین گنڈاپور جو ہے نا چھپ چھپ کے ڈیرہ اسماعیل خان نہ جائے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے. شام کے بعد، سپیر کے بعد KPK کی پولیس تھانے نہیں وہاں پر اپنا چل رہے ہیں، بند ہو گئے. عدالتیں چھوٹے شہروں سے ساری کی ساری منتقل کر دی ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں عدالت نہیں چلا سکتے آپ، اعلانیہ. تو یہ صورتحال ہے. تو وہ جو بات اپنا آرمی چیف کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. بھئی دہشت گردی دہشت گردی، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی دہشت گردی، کل کہتے تھے دہشت گردی نہیں ہے، کل کہتے تھے کہ یہ رد عمل ہے. کل عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی جنگ میں گھس گئے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. آج جب پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ ان کو ایک اور پروپیگنڈا کے لیے کوئی ٹول چاہیے تو وہ اس لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ فوج اور ISI ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اس طرف آرمی چیف کا اشارہ ہے. اور ظاہر ہے اب وہ گفتگو کرتے ہیں طویل، لیکن جو ISPR نے جتنا مختصر سا جاری کیا ہے تو اس پر ہی ہم نے رہنا تھا. لیکن اصل چیز جو ہے، اصل اشارہ اس طرف ہے. اور دوسرا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کام سیاستدانوں کا ہے، یہ کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. اگر سیاستدان نہیں بھی کرتے تو بھی سیاستدانوں کے اوپر ہی انحصار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جو فیصلہ تھا کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے اور ہم نے اپنے آئینی حدود میں رہنا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے. جب آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، ملاقات کریں، مذاکرات کریں، تو آرمی چیف نے کہا کہ جی میں مذاکرات آپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا. آپ نے مذاکرات کرنے وزیر اعظم کے ساتھ کریں. آرمی چیف نے کہا، سوال ہوا کہ عمران خان نے آپ کو خط لکھے، انہوں نے کہا کہ جی اول تو مجھے کوئی خط ملا نہیں ہے، ملے گا بھی تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، میرے باس ہیں وزیر اعظم میں، ان کے متعلقہ ہوگا. لیکن بہرحال ہم تو سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تنہ پہ رڑیا جنہ بورا پہ سے بیا. ہمیں تو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کی سیاست پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہی ہے. ہم عمران خان کے وزیر اعظم بننے اور پھر جب عمران خان صاحب کمزور ہو رہے تھے اس وقت سے کہتے آ رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت بڑھا رہے ہیں. ایک تو ان کا انداز سیاست، ایک چیز ہوتی ہے لاشعوری اور ایک ہے شعوری. دونوں شعوری اور لاشعوری طور پر عمران خان صاحب فوج کا سیاسی کردار مضبوط کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اب وہ نظر آ رہا ہے. اچھا جب اگلا اسی معاملے سے متعلقہ دیکھیں نا، جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص جو ہے وہ عناصر ان کا جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. اب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے بیرسٹر سیف علی صاحب، محمد علی سیف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہنگامی بنیادوں پر افغانستان وفد ہم بھیجنا چاہتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور وفاق کی حکومت جو ہے TORs کی جلد منظوری دے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ کے کسی ملک کے ساتھ حالات نارمل ہونا، پھر تو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چلے گئے، وزیر اعلیٰ سندھ چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کا دور تھا تو ان کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ جاتے تھے. حالات جن ممالک کے ساتھ ٹھیک ہو تو وہاں تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن ایک ملک کے اوپر ہماری ریاست کا
دعویٰ ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ طالبان افغانستان میں ٹی ٹی پی کو پناہ دے کر، ان کو پیسے دے کر، ان کو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پھر عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں، پچھلے دنوں پراپر فگر ایک UN کی رپورٹ تھی، ایک نمبر بتایا گیا کہ کتنے کروڑ ڈالر جو ہے ماہانہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو یا پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر کو دیتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ، اسلحہ۔ ٹرمپ نے کہا نا کہ جی ہم امریکہ جتنا اسلحہ چھوڑ کر چلا گیا تھا افغانستان میں، وہ اسلحہ ہم نے واپس لینا ہے۔ تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھائی وہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس آ گیا، کیسے آ گیا وہاں پہ؟ تو یہ جو افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ بطور صوبہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو نارمل تو کنڈیشنز ہیں نہیں، صورتحال ہے نہیں، وہ تو ہمارے اوپر دہشت گرد حملے کرواتے ہیں۔ تو پھر وہ جو بات میں اس کو لنک کر رہا ہوں آرمی چیف کی گفتگو کے ساتھ، یہ کتنا معاملات کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے عوام کی جان اور مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ذمہ داری ہے، وفاق دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ بھئی کتنی کوشش کی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے پولیس کے ذریعے؟ سی ٹی ڈی ہے وہاں پر؟ سی ٹی ڈی ہی نہیں ہے، اس طرح فعال ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سندھ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے جاتے ہیں دوروں پر، اسی طرح ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم افغانستان جائیں۔ 100 بار جائیں، اگر آپ کو وہاں سے امن ملتا ہے تو آپ پہلے کم از کم اپنے گھر میں یہاں سے بیٹھ کر پہلے للکاریں، کہیں دہشت گردی بند کروائے طالبان پاکستان میں، تو پھر بات بنتی ہے۔ لیکن آپ کمزور پوزیشن پہ جائیں گے، گڑ گڑانے جائیں گے، ہاتھ جوڑنے جائیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو کچھ اور لیا جائے گا۔ اگلی بات، یوکرینی صدر اور ٹرمپ کی لڑائی آپ نے کل دیکھ لی، اس کے بعد اس کو یوکرینی صدر جو ہے وہ چلے گئے برطانیہ، تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اپنے دفتر سے باہر نکل کر جفیاں شفیاں ڈالیں، پھر چارج سے ان کی ملاقات، اور پھر یورپین یونین نے کانفرنس بلائی ہے، ایک بڑی سی کانفرنس، اور اب امداد کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، $2 ارب برطانیہ نے دینے کا اعلان کیا۔ اسی طرح باقی یورپی ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس جنگ میں یوکرین اکیلا نہیں ہے، ہم ساتھ ہوں گے، ٹرمپ اگر ساتھ چھوڑ بھی رہا ہے تو ہم ساتھ ہوں گے۔ تو اب ٹرمپ کی امریکہ کی پردھانی جو ہے نا وہ چلتی ہے کہ سارا یورپین یونین ان کے ساتھ، نیٹو شیٹو سب ساتھ، تو اس کے بعد جا کر امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے کہ سب کا وہ چیف ہے۔ لیکن اگر وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیں یوکرین کے معاملے پر، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی امریکہ تو بے شک ٹرمپ تو رہ اپنے گھر خوش، ہم خود یہ لڑ لیں گے جنگ، تو پھر ظاہر ہے پردھانی جو ہے ٹرمپ کی وہ نیچے جائے گی۔ اور یہ وہ ٹرمپ ہے جن کے لیے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی وہ آئیں گے اور مجھے رہا کروائیں گے۔ اب ٹرمپ کو اپنی نئی نئی ٹینشنیں پڑ گئی ہیں۔ یہ جو کل کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جہاں روس خوش ہے کہ چلو مسخرے کی صحیح کلاس لی ٹرمپ نے، تو وہاں پر زیادہ تر دنیا ٹرمپ کا مذاق اڑا رہی ہے، اور امریکہ کی جو تھا نا وقار، ایک پرائیڈ، وہ ٹرمپ نے مٹی میں ملا دیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ٹرمپ اب اپنی اس کو پڑ گئی ہے، جو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ٹرمپ کو اپنی پڑ جائے گی، وہ اپنے معاملات سلجھائے گا یا عمران خان صاحب کے لیے سوچے گا۔ تو عمران خان صاحب تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک نقطہ بھی، ایک ہوتا ہے نا کہ 10 لاکھ یا 10 کروڑ ڈاٹس ہوں، ان میں ایک ڈاٹ عمران خان ہو ٹرمپ کے ذہن میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ سوچ ہی نہیں رہا عمران خان صاحب کے بارے میں۔ باقی پی ٹی آئی والے سوچتے رہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کروائے گا، تو وہ سوچ ابھی تک تو ان کی خاک میں ملی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب آرٹیکل لکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔